بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرونی خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ سب منافقین ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہی ہیں، باقی ولیوں کو، بزرگان دین کو، ان کو نہیں مانتے، یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سبھی کے ساتھ جو ہے نا میل جول رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ایسے معاملات کرتے ہیں کہ وہ کفریہ عقائد ہوتے ہیں، اعتقادی باتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی وہ مانتے ہیں۔ تو خدا را جو بھی احباب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ایسے کاموں سے بچا جائے۔ تیسری بات سماعت فرمائیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی یہ منافقین جو لوگ ہیں، یقین جانیے یہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ترین لوگ ہوتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کروا دینا۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے ایک بستی کے اندر سکون ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پر جب ہی جیسے ہی منافق بندہ جاتا ہے تو وہ بستی اجڑ کر رہ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ وہ 72 صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ سماعت فرمائیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسی ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں جتنا ہو سکے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، بزرگان دین سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اگلی چند آیت کریمہ کا آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، سن کے سمجھ تو سکتے ہیں، تو خدا را اس سے فائدہ اٹھائیں۔